نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نعمتوں کا شکر ادا کرنا اس کے متعلق چند باتیں سیکھیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ میں اولیاء اکرام کی تلاش میں رہتا تھا، ہر وقت اولیاء اکرام کی تلاش میں رہتا تھا، ان کی قیام گاہوں کو ڈھونڈتا، ان کے لیے صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلوں میں سفر کرتا تاکہ مجھے ان کی صحبت مل جائے۔ ایک مرتبہ اسی مقصد کے لیے میں مصر کی جانب روانہ ہوا۔ اب جب میں مصر میں پہنچا تو مجھے ایک ویران سی جگہ نظر آئی جہاں پہ خیمہ لگا ہوا ہے، جس میں ایک شخص موجود تھا جس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں جذام یعنی کوڑ کی بیماری کی وجہ سے ضائع ہو چکی تھیں۔ اب اس حالت میں وہ شخص ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہا تھا کہ اے میرے پروردگار، میں تیری وہ حمد کرتا ہوں جو تمام مخلوق کی حمد کے برابر۔ اے میرے پروردگار، بے شک تو تمام مخلوق کا خالق یعنی اس کو پیدا کرنے والا ہے اور تو سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ میں اس انعام پر تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مخلوق میں کئی لوگوں سے افضل بنایا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو میں نے کہا، خدا کی قسم میں اس شخص سے ضرور یہ پوچھوں گا کہ کیا حمد کے یہ پاکیزہ کلمے تمہیں عطا کیے گئے ہیں یا تم پر الہام ہوا ہے؟ چنانچہ اسی ارادے سے میں اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، اے مرد صالح، میں تم سے ایک چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے جواب دو گے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوا تو میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ میں نے کہا، تمہارے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں وغیرہ سب ضائع ہو چکی ہیں، پھر بھی وہ کون سی نعمت ہے جس پر تم اللہ کی حمد کر رہے ہو، اور وہ کون سی فضیلت ہے جس پر تم اس کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو اس پر وہ شخص کہنے لگا، تو دیکھتا نہیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا، دیکھو، اگر اللہ پاک چاہتا تو آسمان سے بجلی میرے اوپر گراتا جو مجھے راکھ کر دیتی۔ اگر اللہ پاک چاہتا تو سمندر کے پانی کو حکم دیتا، جو سمندروں میں پانی ہے اس کو حکم دیتا کہ وہ مجھے اپنے اندر لے جاتا اور میرا کچھ بھی نہ بچتا۔ ہاں، اگر اللہ پاک چاہتا تو مجھے زمین کے اندر دنسا دیتا، لیکن اللہ پاک نے یہ سارے معاملات نہیں کیے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں، کیا میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو اتنا کہنے کے بعد فرمایا، میں کیوں کر اللہ کا شکر ادا نہ کروں، لہٰذا میں ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ تو ہم کیوں نہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اب مثال کے طور پہ ہوتا کیا ہے، عام طور پہ ذرا سی بھی بیماری آ گئی گھر میں، وہ تو فوراً ہی واہ ویلنا شروع، یہ ہمارے گھر ہی آنی تھی، اللہ کو ہمارا گھر ہی نظر آتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کفریہ کلمات اس طرح کے ہم کہتے رہتے ہیں عام طور پہ، تو ان کلمات سے بچیں۔ بعض اوقات نعمت آنی ہوتی ہے لیکن انسان نہ شکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت نہیں عطا کرتا۔ اگر تو آپ کے مقدر میں ہے کہ آپ کو یہ نعمت ملنی ہے تو وہ آپ کو مل کے رہے گی، اس پہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کے مقدر میں یہ ہے نا کہ یہ چیز آپ کو نہیں ملنی، تو انسان جتنی مرضی کوششیں کر لے وہ چیز انسان کو نہیں ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، حقیقت ان سے پوچھیں کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں اور جن کو نظر نہیں آتا، یہ ان سے پوچھیں آنکھ کی کیا قدر و قیمت ہے۔ یہ کان جن کے ذریعے ہم آواز کو سنتے ہیں، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک جس سے ہم سانس لیتے ہیں، یہ ہاتھ جس سے ہم کام کرتے ہیں، یہ پاؤں جس سے ہم چلتے ہیں، یہ ساری بہت اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ قیامت کے دن انسان اللہ کی ایک نعمت کے جواب بھی نہیں دے سکے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان عبادت کرتا ہے تو بہت فخر کرتا ہے، میں تو عبادت کی وجہ سے بخشا جاؤں گا،
نہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ شکر بھی کیا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عبادت کی توفیق دی۔ اگر آپ شکر نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن آپ سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے کہ میں نے تو تجھے عبادت کی توفیق دی تھی لیکن تو نے میرا شکر ادا نہیں کیا۔ تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے پیارے بھائیوں، ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ پاک کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ عز و جل ہمارے بگڑے ہوئے کام بھی سنور جائیں۔ شکر ادا کرنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں؟ نمبر 1، شکر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ شکر کی برکت سے بندے کو تکالیف سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ شکر کرنے سے بندے کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر شکر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ شکر کرنے والا اللہ کریم اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ شکر کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ رب کریم کا شکر ادا کرنا رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے شیطان ذلیل ہوتا ہے۔ دیکھیں شکر ادا کرنے کے کتنے فائدے، نیکیوں میں اضافہ، پھر وہ جو آپ کو نعمت ملی آپ کی اس نعمت کے اندر آپ کو حفاظت ملے گی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو آپ کے ساتھ منسلک رکھے گا، برقرار رکھے گا، آپ کو اس نعمت کے اندر دوام ملے گا، ہمیشگی ملے گی۔ تو ہمیں شکر کو اپنے ساتھ اس طرح وابستہ کر لینا ہے جس طرح ہمارے اعضاء ہمارے ساتھ وابستہ ہیں۔ جس طرح ہمارے اعضاء کو ہٹایا جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اعضاء پہ چوٹ لگے تو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح جب ہم شکر ادا نہ کریں تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، ہمیں تکلیف محسوس ہونی چاہیے کہ یا ہم اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کر رہے جس نے اتنی نعمتیں کی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اسے یہ نہیں سورج کو کہتا کہ اس کے گھر نہ جانا، یا بندوں کو یہ نہیں کہتا اس سے بات نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، یعنی کہ اپنے شکر کی توفیق چھین لیتا ہے۔ سجدہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے، ایک عبادت کا ذریعہ، اور عبادت کے ذریعے بھی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سجدوں کی توفیق کو چھین لیتا ہے، یعنی وہ بندہ پھر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو بھی نعمت ملے جب بھی ملے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں بہت زیادہ برکتیں ہیں، بہت ہی زیادہ برکتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کے ہاتھ پہ پھوڑا نکل آیا، تو ایک بزرگ ان کے پاس سے گزرے اور وہ بہت ان کو دکھ ہوا کہ حضور کے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ حضور کے پھوڑا نکل آیا۔ تو آپ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے فرمانے لگے، اے بندہ خدا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی پھوڑا میری آنکھ میں نکال دیتا یا میرے وہ اعضاء کہ جو بہت نازک ہیں ان میں نکال دیتا تو بتاؤ میں کیا کرتا۔ اس پر بھی آپ نے فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اگر یہ مجھے مبتلا کیا ہے تو ایسی چیز میں کیا ہے جس کے اندر مجھے زیادہ مشقت نہیں ہو رہی۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسی چیز میں مبتلا کر دیتا ہے جس میں زیادہ مشقت تھی تو بتاؤ میں کیا کر سکتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ہم واقعی کچھ نہیں کر سکتے، اگر مصیبت آئی ہے اس پہ صبر ہی کریں گے، ورنہ کیا ہوگا، مصیبت بھی آئی ہے صبر بھی نہیں کریں گے تو مصیبت بھی ویسی رہے گی اور صبر نہ کرنے کا جو گناہ ہے وہ بھی ملتا رہے گا۔ اور اگر صبر کریں گے مصیبت بھی انشاءاللہ چلی جائے گی اور صبر کا بھی ثواب ملے گا۔ عاشقان رسول ہمیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔